امام حسین علیہ السلام آپ پر ہمارا سلام ہو، ماں باپ ہمارے قربان. یہ کہا جاتا ہے کہ اہل تشیع نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے، تبھی یہ ماتم کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اگر میں ایک دنیاوی مثال آپ کے سامنے پیش کروں، جی، باقی جو اس کا پس منظر ہے وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہم آپ کے ساتھ. بالکل بالکل. کہ مثلا کسی کے گھر میں کوئی گریہ کر رہا ہے، جی، تو آپ اس سے یہ کہیں گے کہ تم رو رہے ہو، تم نے ہی تو مارا ہے اپنے باپ کو؟ آپ کہہ سکتے نا، بالکل نہیں کہہ سکتے. یہ تو بالکل حقیقت سے بالکل سرے سے الگ ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں، اس کی میرے پاس بہت بڑی دلیل ہے میرے پاس، جی، کہ قاتلان امام حسین سے اہل تشیع کے کسی فرد کا، اس دور کے فرد کا کوئی بھی لینا دینا، کوئی تعلقات نہیں ہے. اچھا، بہت بڑی دلیل ہے میرے پاس اس کی. اچھا. وہ دلیل یہ ہے، وہ دلیل بعد میں، پہلے ہم دیکھیں اہل تشیع جو ہے شیعہ بنے کہاں سے، ہوئے کہاں سے. بھائی شیعہ یا اہل سنت جو ہے یہ فرقہ کہاں سے بنا؟ یہ تو سب کتابوں میں محفوظ ہے، آپ کو بھی اس کا علم ہے کہ غدیر سے. جی جی. بھائی غدیر کے جس نے بھی اعلان غدیر کو مان لیا، وہ تسلیم کر لیا، وہ شیعہ ہو گیا. اور جس نے نہیں مانا اور بعد میں جو سقیفہ کے ذریعے جو خلفائے راشدین منتخب کیے گئے انہوں نے ان کو فالو کیا، وہ الگ بات ہے کہ ہم جس نے پہلا امام مان لیا وہ شیعہ ہو گیا، جس نے چوتھا خلیفہ مان لیا حضرت علی کو وہ سنی ہو گیا. لہٰذا یہ شیعہ کے جو معنی ہیں وہ ہیں دوست کے. شیعہ کے معنی دوست ہیں، دوست کے. جی. لفظ شیعہ وہ جو مولائے کائنات کے غدیر خم کے بعد جنہوں نے خلفائے ثلاثہ کو خلافت کو تسلیم نہیں کیا، مولائے کائنات کو ہی امام مانا اس دور میں، جی، وہ شیعان علی کہلائے. اچھا. یہ علی کے دوست. جی. وہ شیعان علی کہلائے، علی کے دوست. وہی شیعان علی جو ہیں آگے آپ دیکھتے جائیے، امام حسن کے ساتھ رہے، جی، امام حسین کے ساتھ رہے. جی. اب میدان کربلا میں آپ دیکھیے کہ بتائیے شیعہ وہ جو ہے عمر ابن سعد کا شیعہ تھا؟ عمر بن سعد نہیں، بالکل. عمر ابن سعد کون ہے؟ جو سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کا بیٹا ہے. بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے. اور اتنے بڑے صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں. وہ اہل تشیع مانتے ہیں ان کو. ہاں، وہ صاحب ریاض النظرہ جو ہے فی مناقب عشرہ مبشرہ جی کتاب ہے، جی، اس میں وہ 10 صحابی جن کو رسول نے بشارت دے دی وہ کتاب کے حساب سے. بے شک. اب وہ اس میں میں بات نہیں کروں گا اندر کی، اس میں نام ہے سعد بن ابی وقاص. جی جی. سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے عمر سعد. جی جی. جو امام حسین کا قاتل ہے. شمر بن ذوالجوشن کہاں سے تھا؟ وہ قبیلہ بنی کلاب. ارے امام حسن کی جو قاتل کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام کی ان کی خود کی زوجہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جودہ بنت اشس کون؟ صحابی رسول. اللہ اکبر. اب ہم اہل تشیع کا کربلا میں تھے ہی نہیں. سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام اپنے ہر کتابوں میں محفوظ ہے، مختلف کی کتابوں میں بھی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے آئے ہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے فرزند اکبر اپنے بڑے بیٹے سے کیا فرماتے ہیں؟ جب امامت سپرد کی، بیٹا آج سے امامت تمہارے حوالے ہے، یہ گھر امت تمہارے حوالے ہے، امت کے سارے مسئلے تم حل کرو گے. ایک جملہ اور کہا، بیٹا جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. اچھا. جی سبحان اللہ. یہ کتابوں میں محفوظ ہے جملے کہ جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. مجھ سے محبت کرنے والوں کو. ہاں، میرے شیعوں کو، جو شیعان علی تھے وہ شیعان امام حسن، شیعان امام حسین، میرے شیعوں کو سلام کہنا. امام حسین کا یہ کہنا جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا، اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس وقت کربلا معلیٰ میں شیعہ تھے ہی نہیں. اچھا. اب اس کو آپ دوسرے نظریے سے دیکھیں، امام حسین جب مدینے جانا شیعوں کو سلام کہنا. جی، وہاں سے دلیل نکلتی ہے. اس لیے وہ کربلا میں کون ہے؟ صحابی رسول کی اولاد ہیں جو قتل کرنے آئی ہے بھائی. اور جو کربلا میں شام سے لوگ جو آئے تھے، بھائی شام سے کون لوگ قتل کرنے آئے تھے؟ یہ وہ لوگ قتل کرنے آئے تھے جن کے دلوں میں بچپنے سے بغض اہل بیت ڈالا جاتا تھا. اللہ اکبر. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. دیکھیے، آپ دیکھیے جب مولائے کائنات کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. اللہ اکبر. میں وہ لفظ میرے زبان سے نہیں نکل پا رہا ہے اس وقت کہ جب مولائے کائنات کو ضربت لگی ہے. شام کا کیا ماحول تھا معلوم اس وقت؟ پتہ ہے جہاں فقیر شام کی حکومت تھی، شام دمشق میں. میں فقیر شام بولتا ہوں، میں امیر شام نہیں کہتا ہوں کیونکہ وہ امیر
کبھی میں امیر تو صرف اور صرف مولا کائنات جی جی اس دور میں، اور مولا کائنات کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. کیوں دیکھیے جو اہل بیت کے مقابل پہ آ جائے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مانیے نہ مانیے اس وہ الگ مسئلہ ہے بھائی، اہل سنت برادران کے لیے حساب سے بھی مولا کائنات جو ہیں خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر خلیفہ تو ہیں نا. جی جی بالکل. میرے پہلے امام کے مقابل پہ کوئی آیا شام سے، آپ کے چوتھے خلیفہ کے مقابل پہ آیا. بالکل بالکل. اور یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ قاتل بھی رضی اللہ ہے مقتول بھی رضی اللہ، کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. نہیں نہیں بالکل نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک صحیح تو ایک کو ماننا پڑے گا نا. یا تو آپ حضرت علی کو صحیح مانیں گے، وہ جنگ صفین میں ہوئی ہے، بالکل ہوئی، مقابلے پہ شام سے لشکر آیا ہے. جی جی بالکل. لہٰذا کتنی دشمنی یہ تھی، لیکن شیعوں کا اس میں کربلا میں کوئی موجود ہی نہیں ہے. شیعہ کتنی دشمنی یہ تھی، میں آپ کی ایک بات، یہ اضافی بات ہے آپ کے سامنے، کہ دشمنی اتنی پیوست کر دی گئی تھی. ہم نے دیکھا جتنا بھی کربلا میں لشکر آیا ہے نا، کم سے کم 30,000 کی تعداد ہے، زیادہ سے زیادہ 9 لاکھ کی تعداد. جی ٹھیک ہے. جو جتنا بھی لشکر کربلا میں آیا، سب سے زیادہ جو لشکر تھا وہ شام سے تھا. جی دمشق سے سپاہی سب سے زیادہ شام سے لوگ زیادہ تھے. شام سے. کیوں؟ یہ وہ کون لوگ تھے معلوم ہے؟ جن کے دلوں میں بچپنے سے علی کی دشمنی ڈالی گئی، حضرت علی علیہ السلام کی بچپن سے. جب شام کے والوں کے معلوم ہے کیا کیا ان کے کانوں میں بھر رکھا تھا؟ میں نے کہا نا عوام بھولی بھالی ہوتی ہے. کان میں جب مولا کائنات مسجد میں شہید ہوئے ہیں، مولا کائنات نے کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب سوچئے جس علی نے خیبر میں نہیں کہا، خندق میں بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، وہ مولا کائنات فرما رہے ہیں علی کامیاب ہو گیا. جب سر پہ ضربت لگتے ہی کامیاب ہو گیا. جیسے ہی خبر مولا کائنات کی شام میں پہنچی ہے شہادت کی، تو یہ عالم تھا شام کا عالم. آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت یہ کہا گیا کہ علی کہاں شہید ہوئے، کہ لوگوں نے کہا مسجد میں. تو استغفر اللہ، لوگوں نے کہا علی کا مسجد سے کیا لینا دینا؟ استغفر اللہ. کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر. اتنی یعنی شام میں اہل بیت علیہم السلام کے لیے مولا کائنات کے لیے مشہور کر دیا گیا تھا کہ علی نماز بھی نہیں پڑھتے. استغفر اللہ. اب وہ بچے جو اس دور کے بچے تھے، یہ چھوٹی بات الگ ہو جائے گی اضافہ، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں دیکھا بچوں کو بھائی سب سے زیادہ انسیت کس سے ہوتی ہے؟ بچوں کو سب سے زیادہ پیاری کیا چیز ہوتی ہے؟ اپنے کھلونے. کھلونے بالکل. جب رات کو بچے سوتے تو اس کے سپاہی آ کے، امیر شام کے سپاہی آ کے آتے تھے، آنے کے بعد کھلونے ان کے لے جاتے تھے. پھر صبح کو یہ اعلان ہوتا تھا کہ علی کے سپاہی آئے تمہارے کھلونے لے گئے. اب وہ بچوں سے جو کھلونا چھین لے، اس بچے کے عالم ہوتا ہے، اس کے لیے شخص کے لیے آپ پہچانتے ہیں. تو وہ دشمنی تھی جو شام سے اٹھی تھی مولا کائنات کی. اور امام حسین علیہ السلام کا آخری جملہ جی کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ جی کیا کہا امام حسین نے؟ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ جی کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے؟ ہاں ہاں. یا حرام محمدی یعنی شریعت محمدی میں جو چیز حرام تھی اس کو حلال کے تبدیل کیا ہے میں نے؟ کہا نہیں اے فرزند رسول، آپ نے کچھ تبدیل نہیں کیا. تو کیا دوسری وجہ کہا کیا میں برا امام ہوں؟ کہ نہیں، آپ سے اچھا کوئی امام نہیں ہے. امام نے کہا کیوں خون کے پیاسے ہو؟ تو ایک ہی لفظ آیا تھا، بغضاً لابی، آپ کے باپ کے بغض میں. مطلب کربلا جو ہوئی ہے وہ مولا کائنات کے بغض میں ہوئی. اور تو جو شیعان علی تھے وہ تو کربلا میں نہیں تھے نا. لہٰذا یہ بالکل سراسر غلط بالکل بیانی ہے کہ یہ ماتم بھائی مظلوم. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم کربلا میں تھے، کربلا میں شیعوں نے ہمارے شیعہ پھر اہل بیت کے جو قاتل ہیں کربلا میں جنہوں نے قتل کیا اس پہ لعنت کرتے ہیں. آپ بھی آئیے مل کے بیٹھ کے لعنت کریے نا ہمارے ساتھ. ہم تو خود لعنت کرتے ہیں. بالکل بالکل. ہم لعنت کر رہے ہیں، ہم یزید پر لعنت ہو بے شمار. اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو پھر سمجھ جائیے، تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس کو برا لگ رہا ہے اس کے آباء و اجداد کربلا میں موجود ہوں گے. اہل تشیع کا کوئی نہیں تھا. یزید کو برا کہیے، قاتلان امام حسین کو برا کہیے، ہم تو خود برا کہتے ہیں. ہم خود کہتے ہیں آئیے بیٹھ کے ہمارے ساتھ برا کہیے. بھائی مجھے علامہ اون محمد نقوی صاحب، شہنشاہ نقوی صاحب کے بڑے بھائی، اچھا مرحوم اون محمد نقوی صاحب، بڑا بہترین ان کا جملہ لگا کہ اگر ہم چاہتے ہیں قوم میں اتحاد رہے. بڑا بہترین جملہ لگا مجھے، بڑا دل کو پسند ہے وہ جملہ اون محمد نقوی صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ قوم میں چاہتے ہیں آپ اہل تشیع سنیوں میں، اہل سنت بھائیوں میں اتحاد رہے. انہوں کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. اچھا. انہوں نے کہا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان شہزادی فاطمہ کی عظمت کافی زیادہ بلند ہے، اور اہل سنت برادران کے دوران جو درمیان جو ہے حضرت عائشہ کی فضیلت زیادہ مرتبہ. بے شک ہمارے درمیان امام حسن علیہ السلام ہیں اور بہت بھی شخصیتیں ہیں. انہوں نے کہا اگر اتحاد چاہتے ہیں تو آئیے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. ایک ساتھ بیٹھنے کے بعد
آپ شہزادی اہل سنت برادران سے گزارش کریں گے کہ آپ شہزادی فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت کر رہی ہے، ہم حضرت عائشہ کے قاتل پہ لعنت کرتے ہیں. کیا بات ہے، اتحاد ہو جائے گا نا. کیا بات ہے. ہم حضرت عائشہ کے قاتل پہ لعنت کریں گے. آپ امام حسن امام حسین کے قاتل پہ لعنت کریے، ہم خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کے قاتل پہ لعنت کریں گے. کیا بات ہے. اتحاد تو اپنے آپ ہو جائے گا. بالکل بالکل بالکل. لہٰذا یہ سب بے بنیاد سوالات تھے. محمد بن ابو بکر جو ہے حضرت ابو بکر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تربیت جو ہے مولا کائنات نے کی ہوئی ہے. جی بالکل، مولا کے صحابی ہیں اور جنگ میں مولا کی طرف سے لڑے بھی ہیں. صفین میں، ہاں صفین میں بھی تھے. ہاں ہاں جی، محمد بن ابی بکر وہ شخصیت ہے. محمد بن ابی بکر دیکھیے وہ شخصیت جس کے لیے مولا کائنات ارشاد فرماتے آتے نظر آتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر جو ہے نا وہ میرا بیٹا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. معرفت، میں نے ابھی اسٹارٹنگ میں ہم نے آغاز میں سب سے پہلے ایک بات کہی کہ معرفت. بالکل بالکل. ہم صحابی اسے مانیں گے جو بامعرفت ہوگا، بالکل بالکل، جس کو معرفت کے ساتھ آئے گا. خود مولا کائنات کا ارشاد ہے محمد بن ابی بکر میرا بیٹا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہ مولا کی معرفت. بالکل بالکل. لہٰذا اتحاد ہوگا کہ ہم سب مل کے بیٹھے ہیں. کیا بات ہے. دیکھیے ہاں بس ہمارے یہاں ایک چیز ہے بھائی، ہم اہل بیت کے مسئلے میں سمجھوتا نہیں کرتے. اور یہ ہم نے سیکھا کہاں سے؟ یہ بھی ہم نے کربلا سے سیکھا ہے. اگر آپ دلیل مانگے تو اس پہ بھی دلیل میں نہیں بالکل حق کہہ رہے ہیں. بالکل کربلا سے سیکھا ہے. امام حسین علیہ السلام، چلیے دلیل دے ہی دیں کہیں بات تشنا نہ رہ جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنے لاشیں جناب علی اکبر کے لاشوں اٹھایا، باب الحوائج کے مولا عباس کے بازو اٹھائے، بہت لاشیں اٹھائے، لیکن امام حسین نے صبر کیا. جی بے شک. پانی بند ہوا، امام نے صبر کیا نا. بے شک. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا جناب علی اصغر کے ہاتھوں پر شہید ہو گئے، لیکن امام نے صبر کیا. اللہ اکبر. امام نے تلوار نکالی اپنی؟ نہیں نکالی نا. لیکن جیسے ہی امام نے پوچھا کیوں قتل کر رہے ہو، کہا آپ کے والد کی دشمنی میں مقتل میں، فوراً امام حسین نے تلوار نکالی اور جنگ کری امام حسین علیہ السلام نے. کا مطلب کیا ہے کہ علی کی ولایت بات آئے تب خاموش نہ رہنا. اہل بیت کا مسئلے میں اہل تشیع خاموش نہیں رہتے. جو اہل بیت کا مخالف ہے جی بالکل، تو اس کو ہم برا بھلا کہتے آئے ہیں اور ہمیشہ کہتے رہیں گے. جی. اور جو اہل بیت کا دوست ہے، اہل بیت کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، ان کو اپنا رہنما مانتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، اس کو چاہے کسی بھی مسلک سے ہو، مسلک تو بہت دور کی بات ہے بھائی، کسی بھی مذہب سے ہو، جی اہل تشیع حضرات اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنے دل سے لگاتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. لہٰذا یہ سب بے بنیاد باتیں تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اہل تشیع نے بے بنیاد باتیں، اس کا کوئی جو ہے بنیادی نہیں، کوئی وجہ نہیں اس کا. وہ امام علی علیہ السلام پر آتی تھی، لیکن وہ دھوکے سے ٹرانسفر ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ واقعی کہا جاتا ہے یہ سب صرف ایک بنیادی بات ہے.